بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، انگلش کلاس 9 جو کہ فیڈرل بورڈ کا نیا کورس ہے، اس سے آج یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ تو اس یونٹ نمبر 2 کا نام ہے دی آرٹ آف مسلم وومینز انٹرپرینورشپ۔ اس کا پروننسیشن ہے، اس کو بولتے ہیں کس طرح؟ انٹرپرینورشپ۔ اچھا، تو اس کی کیا معنی ہے؟ دی آرٹ، فن، آف مسلم وومینز، مسلم خواتین کی، مسلمان خواتین کی، انٹرپرینورشپ، کاروباری صلاحیت کا، یعنی مسلم خواتین کی یا مسلمان خواتین کی کاروباری صلاحیت کا فن۔ انٹرپرینورشپ کہتے ہیں کاروباری صلاحیت۔ اچھا، تو چلو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ When I think about women in business، جب میں کاروبار میں خواتین کے بارے میں سوچتی ہو، بزنس کاروبار، I always go back، میں ہمیشہ واپس مڑ کر دیکھتی ہو، یعنی تو میرا ذہن ہمیشہ جاتا ہے کس طرف؟ ٹو دا مسلم لیڈر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مسلم رہنما، مسلمان رہنما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف۔ یعنی جب میں کاروبار میں خواتین کے بارے میں سوچتی ہو تو میرا ذہن ہمیشہ مسلم رہنما حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف جاتا ہے۔ She was the first wife of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ تھی۔ وائف زوجہ یا بیوی، as well as a successful business woman، اور ایک کاروباری خاتون بھی، اور ایک کامیاب کاروباری خاتون بھی، سکسیسفل کامیاب بزنس وومن ہو، کاروباری خاتون، یعنی اور ایک کامیاب کاروباری خاتون بھی تھی۔ who controlled، جو کنٹرول رکھتی تھی، جو قابو رکھتی تھی، جس کے قابو میں تھی، ون آف دی موسٹ امپارٹینٹ کاروان ٹریڈز ان ہر ٹائم، اپنے وقت کے سب سے اہم قافلوں کی تجارت پر، یعنی جو اپنے وقت کے سب سے اہم قافلوں کی تجارت پر کنٹرول رکھتی تھی۔ اچھا، she was knowledgeable، respected and business savvy۔ she was، وہ تھی، knowledgeable، علم رکھنے والی، respected، باعزت، and business savvy، اور کاروباری سوجھ بوجھ رکھنے والی، یعنی وہ علم رکھنے والی، باعزت اور کاروباری سوچ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ بزنس سیوی کہتے ہیں کاروباری سوچ بوجھ رکھنے والی۔ اچھا، although there were many obstacles for women business owners during that time، یعنی اگرچہ اس دور میں کاروباری خواتین مالکان کے لیے بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ obstacles رکاوٹیں، اونرز مالکان۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شوز اس، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں یہ دکھاتی ہے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے that achieving financial independence and self sustenance، کہ مالی خود مختاری اور خود کفالت حاصل کرنا، اچیونگ حاصل کرنا، فائنانشل ہو، مالی انڈیپینڈنس ہو، خود مختاری، اور سیلف سسٹیننس کہتے ہیں خود کفالت کو، is a real possibility، ایک حقیقی امکان ہے، یعنی ایک حقیقتاً ممکن عمل ہے کہ مالی خود مختاری اور خود کفالت حاصل کرنا ایک حقیقتاً ممکن عمل ہے۔ اچھا، ٹوڈے
آج مسلم وومن آل اراؤنڈ دا ورلڈ، دنیا بھر میں مسلمان خواتین، آل اراؤنڈ دا ورلڈ دنیا بھر میں، آر اسٹارٹنگ دیئر اون بزنسز، اپنے ذاتی کاروبار شروع کر رہی ہے۔ اچھا تو نیکسٹ، وی سی اٹ ایٹ دا کرمل مال، ہم یہ کرمیلو مال میں دیکھتے ہیں، یعنی ہم یہ منظر کرمیلو مال میں دیکھتے ہیں۔ ویئر مینی آف دیز وومین آر ناٹ کنسیڈرڈ لیجیٹیمیٹ بزنس اونرس، جہاں ان میں سے کئی خواتین یا بہت سے خواتین کو جائز کاروباری مالکانوں نہیں سمجھا جاتا۔ کنسیڈرڈ ناٹ کنسیڈرڈ نہیں سمجھا جاتا، لیجیٹیمیٹ ہو جائز ہو، بزنس اونرز ہو کاروباری مالکن۔ بٹ دے برنگ، لیکن وہ لے کر آتی ہے یہ خواتین، دیئر اون بزنس، اپنی ایکیومین، بزنس ایکیومین، ایمبیشنز اینڈ سکسیس، اپنا کاروباری فہم، خواہشات اور کامیابیاں، لیکن وہ اپنا کاروباری فہم، خواہشات اور کامیابیاں لے کر آتی ہے، دیٹ وی کین لرن فرام، جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ بزنس ایکیومین کہتے ہیں کاروباری فہم، ایمبیشنز کہتے ہیں خواہشات کو۔ اچھا تو نیکسٹ ہے، اے فیمیل انٹرپرینورشپ گروز، یعنی جیسے جیسے خواتین کی کاروباری سرگرمیاں بڑھ رہی ہے، اٹس امپارٹینٹ ٹو اپریشیٹ دا اچیومنٹس آف آور اون کمیونٹی۔ اچھا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی کامیابیوں کو سراہیں، اپریشیٹ سراہنا، تعریف کرنا، اچیومنٹس کامیابیاں، کمیونٹی یا برادری۔ ان بزنس اونرشپ، کاروباری ملکیت میں، فائنانشل انڈیپینڈنس، مالی خود مختاری میں، اینڈ بیانڈ، اور آگے یعنی اور دیگر شعبوں میں، یعنی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کی کاروباری ملکیت، مالی خود مختاری اور دیگر شعبوں میں کامیابیوں کو سراہیں۔ اچھا نیکسٹ، سینس آئی واز ویری ینگ، یعنی جب میں بہت چھوٹی تھی، آئی ڈریمڈ آف اوننگ مائی اون بزنس، یعنی تب ہی سے میں نے اپنا ذاتی کاروبار رکھنے کا خواب دیکھا تھا، ڈریمڈ خواب دیکھا تھا۔ اچھا، واچنگ سو مینی صومالی وومین بیک ہوم ان یمن اینڈ ان دا یو ایس، یعنی یمن اور پیر امریکہ میں اپنے وطن میں بہت سی صومالی خواتین کو، بیک ہوم اپنے وطن میں، بیک ہوم اپنے وطن یا اپنے وطن میں، اسٹارٹ بزنس اینڈ سکسیڈ، کاروبار شروع کرتے اور کامیاب ہوتے دیکھ کر، اسٹارٹ بزنس یعنی کاروبار شروع ہوتے دیکھ کر، اینڈ سکسیڈ اور کامیاب ہوتے دیکھ کر، موٹیویٹڈ می یعنی مجھے یہ ترغیب ملی، یعنی یمن اور پیر امریکہ میں اپنے وطن میں بہت سی صومالی خواتین کو کاروبار شروع کرتے اور کامیاب ہوتے دیکھ کر مجھے یہ ترغیب ملی، موٹیویٹڈ ہو، ترغیب ملی مجھے، ٹو کنسیڈر اسٹارٹنگ مائی اون، کہ میں اپنی شروع کرنے پر غور کروں، یعنی کہ میں اپنی کاروبار شروع کرنے پر غور کروں، کنسیڈر غور کرنا۔ بٹ دا کوشچن واز ہاؤ، لیکن سوال یہ تھا کہ کیسے۔ آئی واز سو ایکسائٹیڈ، میں بہت پرجوش تھی، ٹو پلان، ایکسائٹیڈ پرجوش، ٹو پلان اینڈ ہوسٹ، کہ منصوبہ بندی اور یعنی منصوبہ بندی اور میزبانی پر، میں
منصوبہ بندی اور میزبانی پر بہت پرجوش تھی. کس چیز کی منصوبہ بندی اور میزبانی؟ ون آف ریوائونگ سسٹرہڈز اکنامک امپاورمنٹ ایونٹس فار مسلم وومینس. مسلم خواتین کے لیے ریوائونگ سسٹرہڈ کے معاشی خود مختاری کے ایک پروگرام کی. مسلم خواتین کے لیے ریوائونگ سسٹرہڈ کے معاشی خود مختاری کے ایک پروگرام کی منصوبہ بندی اور میزبانی پر بہت پرجوش تھی. یہاں تک اس کا وومن تک. ویئر دی ٹاپک واز، جس کا موضوع تھا، جہاں ٹاپک تھا جس کا موضوع تھا، ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس، کاروبار کیسے شروع کیا جائے. اس کا موضوع تھا کہ کاروبار کو کس طرح شروع کیا جائے. اچھا تو ایز آئی تھاٹ اباؤٹ مائی بزنس آئیڈیا، جب میں نے اپنے کاروباری خیال پر غور کیا. تھاٹ غور کیا، آئیڈیا تصور یا خیال. آئی کیم ٹو دا سیشن ود لاٹس آف کوشچنس، تو میں اس سیشن میں بہت سے سوالات لے کر آئی. وہ جو سیشن تھا، جو اجلاس تھا، اس میں بہت سے سوالات لے کر آئی. وٹ آر دا فرسٹ اسٹیپس ٹو اوپننگ اے اسمال بزنس، یعنی ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنے کے پہلے اقدامات کیا ہوتے ہیں. فرسٹ اسٹیپس پہلے اقدامات، اوپننگ یعنی شروع کرنے کے. اسمال بزنس چھوٹا کاروبار. ہاؤ ویل یو نو، آپ کیسے جانیں گے، وین یو آر سکسیسفل، کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں، کہ آپ کب کامیاب ہو چکے ہیں. سکسیسفل کامیاب. ہاؤ ڈو یو مینیج فیلئر، ناکامی کا سامنا کیسے کیا جائے. ناکامی کا سامنا آپ کس طرح کریں گے. مینیج سامنا کرنا یہاں مطلب ہے مینیج کا. فیلئر ناکامی. دی ایونٹ اسپیکرز آفر سو مچ ایکسپیرئنس، ایڈوائس اینڈ وزڈم. دی ایونٹ اسپیکرز آفرڈ، یعنی تقریب کے مقررین نے پیش کی. آفرڈ پیش کی. ایونٹ تقریب. سو مچ ایکسپیرئنس یعنی بھرپور، سو مچ ایکسپیرئنس، ایڈوائس اینڈ وزڈم، یعنی تجربات، مشوروں اور دانائی سے بھرپور باتیں پیش کی. یعنی تقریب کے مقررین نے اپنے تجرباتوں، مشوروں اور دانائی سے بھرپور باتیں پیش کی. انیسا حاجی اسٹارٹڈ ہر اون بزنس، انیسا حاجی نے اپنا کاروبار شروع کیا. فائٹنگ دا اسکن لائٹننگ انڈسٹری، جلد کو گورا کرنے والی صنعت کے خلاف جدوجہد کے ساتھ. اسکن لائٹننگ یعنی جلد کو گورا کرنے والی، انڈسٹری صنعت. ویئر ڈارک اسکنڈ وومین آر آلویز ٹولڈ، جہاں سانولی رنگت والی خواتین کو ہمیشہ کہا جاتا ہے. ڈارک اسکنڈ یعنی سانولی رنگت والی. دیٹ دے آرنٹ بیوٹیفل، کہ وہ خوبصورت نہیں. انلیس دے آر فیئر اینڈ لولی، کہ وہ یعنی جب تک وہ فیئر اینڈ لولی کے بغیر، فیئر اینڈ لولی نہ ہو، یعنی فیئر اینڈ لولی کے بغیر، یعنی کہ وہ فیئر اینڈ لولی کے بغیر خوبصورت نہیں. جب تک وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتے چہرے پر، اس وقت تک وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی. انیسا اسکن کیئر پروڈکٹس آر ایمڈ ایٹ، انیسا کے جلد کی حفاظت کرنے والی مصنوعات کے لیے ہے. کس چیز کے لیے ہے؟ کیئرنگ فار میلینیٹڈ اسکن، سانولی رنگت والی جلد کی دیکھ بھال کے لیے. یعنی انیسا کے جلد کی حفاظت کرنے والی مصنوعات سانولی رنگت والی جلد کی دیکھ بھال کے لیے ہے. میلینیٹڈ اسکن، سانولی رنگت والی جلد. اینڈ انسپائرنگ بلیک اینڈ براؤن وومن، اور سیاہ و سانولی خواتین کو ترغیب دیتی ہے. انسپائر ترغیب دیتی ہے. بلیک سیاہ، سانولی، اینڈ براؤن وومن، اور یعنی براؤن وومن، سیاہ اور سانولی والی.
سانولی خواتین، وومین خواتین. ٹو اپریشیٹ دیئر نیچرل بیوٹی، اپنی قدرتی خوبصورتی کو سراہنے کی، یعنی اور سیاہ و سانولی خواتین کو اپنی قدرتی خوبصورتی کو سراہنے کی ترغیب دیتی ہے. اس پورے سنٹینس کو میں دوبارہ ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. انیسا کے جلد کی حفاظت کرنے والی مصنوعات سانولی رنگت والی جلد کی دیکھ بھال کے لیے ہے اور سیاہ و سانولی خواتین کو اپنی قدرتی خوبصورتی کو سراہنے کی ترغیب دیتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج یہاں تک کافی ہے. یہ تھا اس یونٹ کا پارٹ 1، یعنی پہلا لیکچر. انشاءاللہ لیکچر نمبر 2 میں یا پارٹ 2 میں اس یونٹ کو ختم کر لیں گے. امید کرتا ہو کہ اس لیکچر کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی ورڈ، فریز یا سنٹینس کا سمجھ نہ آیا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے اس یونٹ کے پارٹ 2 کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.